آج 18 ذی الحجہ ہے، جو حضرت امیر المومنین داماد رسول ذو النورین ذو البیعتین ذو الحجرتین ذو الجنتین سیدنا امیر المومنین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ گویا کہ حرمت قرآن اور حرمت جامع قرآن دونوں چیزیں یکجا ہو گئی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہی نہیں بلکہ تمام امتوں میں سے یہ شرف اور فضیلت صرف انہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس شرف میں وہ پوری دنیا میں پوری انسانیت میں بالکل یکتا ہیں کہ تمام انبیاء میں سے کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ یہ شرف صرف انہی کو نصیب ہوا ہے، اور پھر یہ ان کی خواہش پر نہیں، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس کے بعد وہ کچھ عرصے بعد بیمار ہوئیں۔ غزوہ بدر آیا، غزوہ بدر میں مسلمان شریک ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے، ان کا لک آفٹر کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں ہی رکے، اور یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا اختیار کیا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے نہیں ہیں بدر میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں کو جو تقسیم کیا ہے، انہیں جو اعزاز و اکرام عطا فرمایا ہے، وہی اعزاز و اکرام حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت میں تھے، فرما برداری میں تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی خدمت پر مامور تھے۔ یہی وہ ڈسٹنکٹیو ہے جس کے سبب تمام لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو وہ مقام اور مرتبہ نصیب ہوا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔ یہ پروٹوکول آل رسول ہونے کے سبب ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ اب اپنی جو دوسری بیٹی ہیں یعنی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح تم سے کر دوں۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا اب کوئی اگر میرے ہاں بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح عثمان سے کرتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نزدیک نہایت پسندیدہ شخصیت ہیں، اور شرم و حیا کا یہ عالم ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے درا حالے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر اقدس پر لیٹے ہیں اپنے کاشانہ اقدس میں، اور حضور کے پنڈلی مبارک سے تہبند ہٹا ہوا ہے۔ پنڈلی مبارک ننگی تھی اور اس میں کوئی شرعاً حرج بھی نہیں تھا، گھٹنے سے نیچے کا حصہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دروازے پر دستک دی اور معلوم پڑا کہ وہ ہیں۔ حضور نے فرمایا آ جائیے۔ حاضر خدمت ہوئے، کچھ باتیں کی، حضور ان سے محو کلام رہے۔ اس کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے، عرض کیا عمر، تو حضرت عمر فاروق کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی آ جائیے۔ وہ بھی آئے اور برابر حضور کی خدمت میں بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، حضور بھی ان سے محو کلام رہے۔ اس کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے اور حضرت عثمان غنی اپنا نام لیتے ہیں تو حضور فوراً بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر اپنا تہبند سیدھا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کر اپنی کچھ معروضات پیش کرتے ہیں۔ حضور ان سے جو بھی بات ہے وہ سن کر ارشاد فرما دیتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد یہ مجلس برخاست ہوتی ہے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا، کوئی تکلف نہیں فرمایا، آپ برابر لیٹے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، ایسی کوئی ایسا اہتمام نہیں فرمایا، لیکن جیسے ہی عثمان غنی کا نام آیا تو آپ فوراً بیٹھ گئے اور اپنا تہبند بھی سیدھا کر لیا۔ اس سب میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، الا استحیی، کیا میں حیا نہ کروں اس شخص سے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنا اعزاز و اکرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے ان کا، اور پھر اسی پر بس نہیں، جیش اسرت جو رومنز کے خلاف آخری جو مارکہ تھا، غزوہ تبوک جسے کہا جاتا ہے،
اس کی تیاری کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے، اور ترغیب کے لیے کوئی 2 4 5 700 لوگ نہیں تھے۔ جو لشکر شریک ہوا تھا اس غزوہ میں ان کی تعداد 30,000 تھی، اور جن سے مقابلہ تھا ان کی تعداد تقریباً 1,30,000 یا 1.5 لاکھ تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ جیش اسرت کے لیے کون سامان مہیا کرے گا؟ من جہز جیش الاسرت فلہ الجنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضور میری طرف سے 100 اونٹ قبول فرما لیں، اور صرف اونٹ ہی نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ساز و سامان بھی قبول فرمائیں۔ حضور نے قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ترغیب دلائی کہ کون اس لشکر کے لیے سامان مہیا کرے گا؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، حضور 200 اونٹ قبول فرما لیں۔ تیسری بار بھی اسی طرح حضور ارشاد فرماتے ہیں، اور جناب عثمان غنی عرض کرتے ہیں، حضور اب 300 اونٹ مع ساز و سامان کے قبول فرما لیں۔ حضور اتنا خوش ہوئے کہ ممبر سے نیچے اترے اور اتر کر ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے، جیسا بھی عمل کرے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ اب یہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اسے اچھے کام کی ہی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔